جی ہلو دوستو، میں ہوں قمر چیمہ، اور دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں برسٹر حامد بشانی صاحب۔ بشانی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر۔ آپ کا شکریہ، تھینک یو۔ بشانی صاحب، آج دو امپورٹنٹ ٹاپکس پہ آپ کے ساتھ بات کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا اور چائنا کے درمیان آپ کو پتہ ہے 2020 میں برس صاحب ایک سٹینڈ آف ہوا، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آج بھارت کے جو فارن سیکرٹری مشری صاحب، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی کہ دونوں ملک جو ہیں وہ اس چیز پہ ایگری ہو گئے ہیں کہ جوائنٹ پیٹرولنگ کریں گے، اور ہم 2020 سے کی جو سچویشن تھی اس سے جو سچویشن تھی اس پہ ہم جا کے ایک پیٹرولنگ کریں گے، اور دونوں ملک اب ملٹری ڈائلاگ بھی ہوا اور ڈپلومیٹک ڈائلاگ بھی ہوا۔ لیکن میرے صاحب ایک سینٹرل کوشچن یہ ہے، آج صبح سے جب یہ چیزیں مجھے پتہ چل رہی ہیں تو میں اس تھوڑا اسٹڈی کر رہا ہوں کہ وائی انڈیا وانٹس اے کانفلکٹ ریزولوشن ود چائنا، بٹ جب پاکستان کی بات آتی ہے تو کانفلکٹ ریزولوشن کی بات نہیں ہو رہی، کانفلکٹ کو مینج کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ سو ود دا چائنیز دے آر ریزالونگ دا کانفلکٹ، ود دا پاکستان دے آر مینجنگ دیئر کانفلکٹ۔ وہ کشمیر کا ہو سکتا ہے، سر کریک کا ہو سکتا ہے، وہ کوئی چیز بھی ہو، ٹھیک ہے۔ سو اس کی کیا دونوں کی آپ سمجھتے ہیں بڑی وجوہات کیا ہیں؟ آپ کس سے، کیونکہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ کانفلکٹ ریزالو کی طرف اور ہمارے ساتھ کانفلکٹ مینج کی طرف انڈیا جا رہا دیکھیں جی، یہ بڑی کلیئر قسم کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے، اور اس کی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں اگر آپ جھانکیں ہیں تو میرے خیال میں یہ سیلف ایکسپلین کرتی ہے اپنے آپ کو۔ یہ دو ٹوٹلی ڈیفرنٹ پالیسیز ہیں، اور اس کو جو ہے وہ انڈیا جو ہے، بھارت جو ہے، وہ بالکل دو ڈیفرنٹ نقطہ نظر سے دیکھ رہا ہے بغیر کسی ابہام کے۔ پہلا تو اس میں جو کلیئر ہے، دیکھیں چائنا کے ساتھ ایک لمیٹڈ ایک ڈومین کے اندر ان کی کلیش ہے، اور موسٹلی وہ کنسنٹریٹ کرتی ہے بارڈرز افیئرز کے اور بارڈر کے ارد گرد، اور اس کے ساتھ جو ایک ہسٹوریکل روٹس جڑی ہوتی ہیں جو کسی بھی موومنٹ کو یا انریسٹ کو کسی طریقے سے کسی آئیڈیالوجیکل اسکول کے ساتھ جوڑتی ہیں، وہ اس کے ساتھ اس طریقے سے جڑتا نہیں۔ جو آخری ان لوگوں کے درمیان ماضی میں اس طرح کے کرائسس رہے ہیں، ہوا وہ ویتنام کے حوالے سے ہوا ہو یا تبت کے حوالے سے، سب سے مین چیز جو ایگزائل، گورنمنٹ ان ایگزائل انہوں نے تسلیم کی، اور اس کو باقاعدہ ایک وہی شکل دی جو آج آپ کے بلوچستان کے اندر مختلف چھوٹی چھوٹی چیزوں کی آلدو کہ وہ اسکیل نہیں ہے، وہ قوت نہیں ہے، لیکن اس کا آئیڈیا اسی طریقے سے ہے کہ لوگ اپنے آپ کو اپنے وطن سے باہر ریپرزینٹ کر سکتے ہیں یا ایگزائل بنا سکتے ہیں، یا اپنی حکومتوں کو اپوز کر سکتے ہیں، جو بھی اس کا انٹرنیشنل ایک پوری فلاسفی ہے جس کے ارد گرد گھومتا ہے آپ کی گورنمنٹس ان ایگزائل۔ تو اس سے لے کے اگر آپ دیکھیں تو وہ سارے ود دی پیسج آف ٹائم انڈیا نے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک طریقے سے اس کو ڈیفیوز کیا چائنا کے ساتھ میوچل ڈائلاگ کے ساتھ یا انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، اور اس میں ان کا فوکس یہ رہا کہ جی اس خطے میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ امن کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ اس پہ عمل کتنا ہوا یہ دوسری بات ہے، لیکن فوکس اس چیز پہ رہا، جس وجہ سے یہ جو معاملہ تھا یہ خود بخود کارنر پہ چلا گیا۔ اس کی جگہ بارڈرز نے ٹیک اوور کیا، چونکہ وہاں پہ ایک ہارٹ ایشو کھڑا ہو گیا جو کہ بہت بڑا اسکیل پہ نہیں تھا، مطلب لوگ دستی لڑائی جس کو آپ کہتے ہیں، دست با دست لڑتے تھے، اسلحہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک طرح کا آپ سمجھ لیں کہ بہت ہی لوور گریڈ کا ایک کانفلکٹ تھا جس کو انہوں نے ریزالو کر دیا، اور کر لینا چاہیے تھا۔ اصولی طور پہ یہ کوئی اتنا بڑا یہ ہے نہیں، اور میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا کے پرامن ترین ملکوں میں بھی اس طرح کے چھوٹے موٹے ایشوز کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی کبھار سیکیورٹی فورسز کے درمیان کسی وجہ سے، اور وہ اس کو امیجیٹلی ریزالو کر دیتے ہیں۔ رہا سوال پاکستان کے ساتھ بلوچ ایشو پہ، تو اس کے ساتھ میں نے کہا کہ اگر آپ نے کسی جگہ پہ 20 گروپ ہیں اور ہر گروپ اپنے آپ کو سب سے بڑا آئیڈیالوجیکلی موٹیویٹیڈ اور کسی طریقے سے ایفیلیٹڈ سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے وطن کے لوگوں کی کاز کی جنگیں لڑ رہا ہے، جسٹس کی لڑائی لڑ رہا ہے، اور اس کے پیچھے یہ جو حمایت ہے یہ صرف انڈیا کی نہیں بلکہ یہ ایک انٹرنیشنل جو ہے ان کو ایک لم سلم قسم کی
جو ہے وہ مدد حاصل ہے کہ ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، تو وہ سچویشن بن جاتی ہے ٹوٹلی ڈیفرنٹ، کیونکہ اس میں لوگ اپنے آپ کو اپنی دھرتی کے ساتھ ایلینیٹڈ فیل کرتے ہیں، اور اپنے الائنسز اور اپنی جو ان کی جس طرح کی بھی بنتی ہیں اتحاد بنتے ہیں، وہ انٹرنیشنلی جا کے جوڑتے ہیں میرا دشمن تیرا دشمن والی کہانی میں جا کے. تو یہ وہاں پہ چلتا ہے. اس حساب سے آپ دیکھیں جس علاقے میں سب سے زیادہ ہے آپ کے پسندیدہ آئیڈیالوجیکل بیسز ہوں گے، لوگ ہوں گے، پراکسیز ہوں گی، اتنا زیادہ آپ اس پہ انویسٹ کریں گے اور اتنا زیادہ آپ اس کو کنسنٹریٹ کریں گے ادروائز پولیٹیکلی. جیسے کہ آپ کشمیر میں دیکھ لیں، جموں کشمیر میں جس طرح کے ہوا، پاکستان نے ظاہر ہے نوئنگلی اس کو چنا تھا کہ کشمیر کے اندر جو ملٹیپل پارٹیز ایکٹیویٹ ہوئی تھی 80s میں، لیٹ 70s میں، 84 85 میں، جنہوں نے وہاں شروع کیا تھا کام، کہ ان میں سے ہمارا الائز کون ہے. تو انہوں نے وقتاً فوقتاً اپنے الائز بدلے. یہ کوئی پہلا ان کا الائز جو ہے وہ پاکستان کا وہ وہاں کی فنڈامنٹلسٹ اسلامسٹ فورسز نہیں تھی. پہلے ان کے جو الائز تھے وہ وہاں کی سیکولر فورسز تھی جو انڈیا کو دوسرے بنیادوں پہ اپوز کرتی تھی. بعد میں انہوں نے اس کو ریپلیس کر کے تو جو موسٹ بروٹل قسم کی ملیٹنسی ہے اس کو لانچ کیا، اور بالکل ایک نئی قوت کو جو ہے وہ میدان میں لے آئے، جس کی انہوں نے فائنینشیل، ایتھیکل، مارل، پولیٹیکل، اسٹریٹجک جو بھی انہوں نے اس کی سپورٹ کی، اور اس کو ظاہر ایک سطح پہ لے کے چلے گئے، جو کہ آن گوئنگ ہے ظاہر مختلف شکلوں میں وہ بدلتا ہے. لیکن پاکستان نے آفیشیلی اب بھی اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ مخالفت نہیں کی. اس کی میں آپ کو ایک مثال دوں گا. جو ابھی پرائم منسٹر نے یونائٹڈ نیشن میں خطاب کے دوران پیس کی بات کی کہ پیس کیسے اچیو کیا جا سکتا ہے، اور ہم نیبر ہیں اور دشمن نہیں ہیں، اور ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے اور وہ نہیں. یہ اس طرف جانے کی طرف ایک اشارہ ضرور ہے، لیکن اس پہ میں نے ایک کالم بھی لکھا تھا کہ یہ اشارہ کافی نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا ہارٹلی کنٹرسٹڈ قسم کا سبجیکٹ ہے. اس پہ ایک بولڈ قسم کی، دو ٹوک، باشگاف قسم کی ایک پالیسی چاہیے، جو آپ کے پاس ہے نہیں. اب یہ ریفلیکٹ ہوتا ہے بلوچستان پہ کہ اگر آپ کے 20 گروپ ہیں اور آپ نے خود کہا کہ ان کو اگر فائننس کیا جاتا ہے، ان کی حمایت کی جاتی ہے، پراکسیز دن بہ دن کریٹ کی جاتی ہیں، اور ان کو مزید آگے پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس کا مطلب آپ کا کاز جو ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا، بلکہ وہ اندر ابھی چل رہا ہے. کانفلکٹ کو آپ زندہ رکھنا چاہتے ہیں، اس کو آپ کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں، کس سٹیج پہ کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمیشہ دو طرفہ ہے. یہ ایک بارگیننگ چپ ہے جی. اتنے بڑے بڑے ملک، ان کے پاس فوجیں ہیں، قوت ہے، طاقت ہے، وسائل ہیں، تو ایک چھوٹی سی آبادی جو ہے اس کو آپ اس طریقے سے یرغمال بنا کے کسی بھی سطح پہ رکھ لیں، پراکسی کی اس سطح پہ یا اس سطح پہ، تو الٹیمیٹلی ڈیسیجن تو دونوں طرف سے ہوتا ہے نا. تو اس حساب سے میں دیکھتا ہوں کہ یہ آن گوئنگ سچویشن چل رہی ہے، اور یہ بیک اینڈ فورتھ آپ دیکھیں. کبھی یہاں پہ سچویشن بہت زیادہ ٹینس ہو گئی تو اس کی آپ کو ریفلیکشن جموں کشمیر میں نظر آئے گی، وہاں ہو گئی تو اس کا کچھ آپ کو فوراً ایک ازالہ یا اس کا کچھ مداوع آپ کو بلوچستان میں نظر آئے گا. تو سوال یہ پوچھنے کا مجھ سے نہیں ہے، یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے جو غادری بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھنے کا ہے کہ بھائی صاحب آپ کا انتظار کس چیز کا ہے. ایک چیز کی ایک لیمٹ ہوتی ہے نا. 75 ایئرز سے آپ ایک پروسیس جو ہے اس کو چلاتے آ رہے ہیں، جس کو آپ نے پارلیمنٹ میں ٹیسٹ کیا، جس کو آپ نے عوام کے اندر بھی جو ہے ریفرینڈم کے علاوہ کوئی حال نہیں چھوڑا، بلکہ ریفرینڈم تک بھی بات پہنچی. آپ نے ہر طریقے سے اس کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی، لیکن الٹیمیٹلی آپ اس کو کوئی شکل دے نہیں سکے. تو آپ کو انتظار کس چیز کا ہے؟ اور یہ دیکھیں، یہ محض اتفاق نہیں کہ یہ جتنی اس طرح کے علاقے ہیں، آپ کردستان سے لے کے سائپرس، ایون مراکو، کہیں کسی کا نام لے لیں جہاں کوئی قدرتی وسائل ہیں، لوگ پہاڑوں پہ یا اس طرح کی آئسولیٹڈ علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پہ اس طرح کے کوئی نیچرل ریسورسز ہیں، وہاں پہ دو حکومتیں بن جاتی ہیں. ایک پرو ہو ایور از دیئر، دوسرا اس کے خلاف ہتھیار اٹھا دیتا ہے اور اس کے ایک
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صرف انہی علاقوں میں کیوں ہوتا ہے؟ یہ آپ نے کہیں اسی صحراؤں میں یا ایسی جگہوں میں کیوں نہیں دیکھا، باغات میں جہاں کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی؟ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اسٹیک ہولڈر عین اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنا حصہ مانگ رہے ہیں جو آپ دے نہیں رہے۔ فارمولا سمپل ہے، بجائے اس کے کہ آپ ان کا حصہ اٹھا کے ان کو دیں اور کہانی ختم کریں، آپ اس کو اتنی لمبی لے کے جاتے ہیں کہ وہ پوری دنیا کے لیے ایک سردردی بن جاتا ہے۔ اس پہ میرا تو یہی جو ہے وہ ٹیک ہے۔ یہ سب ظاہری بات ہے، یہ رسپانسبلٹی تو دونوں سائڈ سے ہی ہوتی ہے، کوئی ایک اس میں نہیں آتا، لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ جو سے بھی ہو کشمیریز تو ہوسٹیج ہی ہیں، وہ تو ان کو تو مجھے تو ایسے ہی نظر آتا ہے ان بیچاروں کی پوزیشن جو ہے وہ پتہ نہیں، بیچارہ لفظ کہنا اچھا لفظ تو نہیں ہے، لیکن ایون دین ایک ایسی سچویشن میں ہے جہاں پہ آج بلکہ میں دیکھ رہا تھا، بلکہ اسی پہ آپ سے بات کر لیتا ہوں، فاروق عبداللہ کی سٹیٹمنٹ آئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے 75 سال کوشش کی ہمیں ساتھ میں لانے کی، آپ نہیں ملا سکے، ہم آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتے، کیونکہ آج کل میرا خیال ہے ایک انسیڈنٹ ہوا ہے کشمیر کے اندر جس میں 5 جو ہیں وہ مزدور اور ایک ڈاکٹر جو ہے ان کو مارا گیا ہے، تو وہ ایک کوئی ٹنل کا پروجیکٹ تھا آئی تھنک جہاں پہ وہ لگے ہوئے تھے۔ میرے صاحب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں پاکستان کے اندر کچھ ہوتا ہے تو فوراً انڈیا کا نام آ جاتا ہے، کشمیر یا انڈیا کے اندر کچھ ہوتا ہے فٹافٹ پاکستان کا نام آ جاتا ہے۔ یہ جو چیز ہے کہ جس میں فاروق عبداللہ بول پڑے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتے، تو یہ جو بات انہوں نے آج کی ہے یہ اٹ مینس کہ پاکستان یہ اکثر کہتا ہے کہ جی انڈیا پہلے ہی کنکلوڈ کر لیتا ہے، مطلب ان کو انکوائری کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ پہلے ہی کنکلوژن پہ پہنچے ہو گئے ہیں کہ جناب یہ پاکستان نے کیا ہے، کہ میرا لشکر اسلام کے پتہ نہیں کون سا ایک گروپ ہے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ حافظ سعید کی آف شوٹ ہے۔ ہاؤ ڈو یو سی دس، یہ جو اسٹیٹمنٹ آج انہوں نے جاری کی ہے اینڈ دین وہاں پہ ایک نئی گورنمنٹ آئی ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہو رہی ہیں میرے ساتھ؟ نہیں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کشمیریوں کے بارے میں کہ مجبور ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، بیچارے ہیں، آسٹیجز ہیں، یرغمال ہیں، یہ سب غلط ہے، ٹوٹل الزام ہے اور یہ ٹوٹلی ان کی انسلٹ کرنے والی بات ہے۔ کشمیری اس نقطہ نظر سے دیکھیں تو پولیٹیکلی جو وہ اپنا لیوریج، جو پاور ایکسرسائز کر رہے ہیں وہ ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ بہت سارے معاملات میں وہ وہاں کی پریکٹیکل جو پولیٹیکل اسٹرگل ہے اس کے اندر ان کی کنٹریبیوشنز ہیں مختلف سطح پہ، الیکشن کا جو سب سے بڑا سٹیک ہوتا ہے اس سے لے کے تو چھوٹی سے چھوٹی جو ہے میونسپیلٹی تک ان کا اپنا ایک سے ہے۔ ایک پنچایت کا ممبر بھی ان کی مرضی کے بغیر وہاں پہ منتخب نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے۔ تو آپ اس سوسائٹی کے اندر ظاہر ہے کوئی انفلوئنس رکھتے ہیں نا، کسی طریقے سے کوئی ایکسرسائز کرتے ہیں کہ اتنی بڑی پارٹی جو ہے وہ اتنی بڑی سیٹیں لے لیتی ہے اتنی بڑی اوور ویلمنگ میجارٹی کے ساتھ، تو اس کی وجہ محض اتفاق تو نہیں ہو سکتا نا۔ الیکشن آپ ایک بندے نے بھی کنٹیسٹ نہیں کیے انٹرنیشنلی، کسی آبزرور نے یا کسی این جی او نے کہ جی یہاں پہ دھاندلی ہو گئی یا غلط ہو گیا بظاہر، لیکن ممکن ہے کوئی اکا دکا ایسے واقعات تھرڈ ورلڈ ڈیموکریسیز میں ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی رزلٹ سامنے نہیں آیا کہ اس سیٹ پہ یہ دھاندلی ہوئی جی، جس طرح آپ بکسے کھلوا رہے ہیں۔ دیکھیں نا اس کو اس طریقے سے دیکھیں، تو یہ محض فتویٰ دے دینا کہ جی نہیں جی وہ تو کشمیر میں جی وہ بے بس ہیں، مجبور ہیں، یہ کیا ہے؟ واٹ از دس؟ اگر وہ سارے بے بس اور مجبور ہیں جو ہر 5 سال بعد جا کے اقتدار میں بیٹھ کے مزے لوٹتے ہیں، اور وہ بھی بے بس اور مجبور ہیں جو باہر بیٹھ کے بھی تو پیسے لے کے کھاتے ہیں، وہ بھی بے بس اور مجبور ہیں جو آپ سے اسلحہ اور فیسلٹیز بھی لیتے ہیں، تو پھر آزاد کون ہے اور ہے کون کشمیر میں؟ ہے کیا؟ تو یہ تو آپ نے ایک ایسے ہوا کھڑا کیا ہوا ہے، خالی جگہ کو پر کیا ہوا ہے لوگوں کو خود ہی اس میں ڈال کے کہ یہ مجبوری کی ڈیفینیشن میں ہے اور یہ مختاری کی ڈیفینیشن میں، ایسی کوئی بات نہیں۔ انہوں نے ایک باقاعدہ منظم طریقے سے ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر جا کے ایک گورنمنٹ فارم کی، اب اس کے وہ مطالبے لے کے آ گئے، اور یہ بات جو انہوں نے کی کہ بھائی آپ نے بہت کوشش کر لی، ہم آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتے، اس کو آپ مانتے کیوں نہیں؟ آپ کے دل میں شک کس چیز کا ہے بھائی؟ فاروق عبداللہ یا عمر عبداللہ کو چھوڑیں، لیٹس ٹاک اباؤٹ شیخ عبداللہ، کہ آپ کس بنیاد پہ اس آدمی پہ شک کر سکتے ہیں؟ بر صغیر کی موسٹ ٹاورنگ لیڈرشپ جو ہے
کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چلنے والا آدمی جو ہے گاندھی، نہرو، قائد اعظم بھی کہہ لیں آپ، خان عبدالغفار خان کہہ لیں، ایک بہت بڑی پرسنالٹی تھی. اپنے عوام کو وہ باقاعدہ جو ہے وہ ایک طریقے سے سیر انگیز طریقے سے اپنے پیچھے چلاتا تھا. نہیں جی شیخ کے ساتھ کون ہے، وہ تو انڈیا کا ایجنٹ ہے. اس طرح کی جو میں سمجھتا ہوں نا کہ الزامات ہیں جن کے پیچھے نہ کوئی برین ہے، نہ کوئی تھنکنگ ہے، نہ کسی طرح کی کوئی سوچ ہے. یہ تو بہت ہی لے مین قسم کی وہ گلی محلے کی پالیٹکس. اس کے بعد بھی اس نے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ لڑائی لڑنے کے بعد لوگوں کو یونائٹ کر کے تو آگے وہ کدھر لے کے گیا، جا کے اندرا عبداللہ گٹھ جوڑ کیا، ہندوستان کے ساتھ ملا، پاکستان کے ساتھ ملا. یہ دوسری بات ہے، لیکن آخر وقت تک لوگ اس کی قبر پہ کھڑے رہے، آخر وقت تک اس کو لوگ لیڈر مانتے رہے. اور آج بھی کشمیر کی تاریخ میں سب سے بڑا اول اور آخر لیڈر جو ہے وہ شیخ عبداللہ ہی. آپ جو مرضی کر لیں، آپ اس کی جو وہ شخصیت ہے اور جو ورک ہے اس کو ہٹا نہیں سکتے. اب آگے یہ لوگ آگے اس کے جو انفارچونیٹلی بر صغیر کے اندر آپ کی جو موروثیت ہے اور نسل در نسل پالیٹکس ہے اس سے فائدہ اٹھا کے تو انہوں نے بھی اپنا حصہ لے لیا. اس کی بنیاد پہ وہ اپنا شو کر رہے ہیں ویٹ. اور اس وقت سچی بات یہ ہے کہ فیلڈ میں وہی ہیں، چونکہ دونوں طریقوں سے وہ آئے. آپ نے جو ہے وہ 5 اگست 2019 والا کام کیا تو انہوں نے ریزسٹ کیا اور بڑی حد تک کامیابی سے ریزسٹ کیا، چونکہ ریزسٹنس میں اب زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں نا، پھانسی تو نہیں سارے چڑھ سکتے. اس کے بعد آپ الیکشن میں گئے، آپ نے لڑے، جیت گئے، تو اب آپ کس کھاتے میں ان کو ڈالنا چاہتے ہیں؟ وہ الیکشن لڑ کے جیت جائیں پھر بھی غدار، وہ مزاحمت کریں، مارے کھائیں، قلعوں میں جائیں پھر بھی غدار. تو صرف آپ کے ساتھ نہیں ملتے تو محب وطن نہیں. واٹ دا ہیل از دس؟ کم از کم کسی وقت تو کوئی سینٹی پریویل کرے نا بر صغیر کے اندر، لوگوں کو لوگ تسلیم کیا جائے اور یہ مانا جائے کہ ان کی اپنی کوئی رائے ہے. بھائی صاحب یہ انڈیا کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں یا پاکستان کے حوالے سے؟ میں چاہتا ہوں کہ یہ کلیئرٹی تھوڑی سی آج ہو ہی جائے. لوگ تسلیم کیا جائے نا، لوگوں کو لوگ آپ تسلیم کریں گے تو پھر ہمارے ذہن میں آئے گا کہ یار یہ لوگ سوچتے بھی ہیں اینڈ دے کین میک اے ڈیسیژن. اگر ہم یہ طے کر لیں کہ یہ ڈیسیژن کر ہی نہیں سکتے، جی یہ کون ہوتے ہیں ڈیسیژن کرنے والے؟ جبکہ ہم ان کو کہتے ہیں یہ کرو تو یہ نہیں کرتے، تو یہ غلط ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا مائنڈ سپیک کر رہے ہیں. یہ لوگ ہیں جنہوں نے ابھی 6 مہینے پہلے ان کا مطالبہ تھا کہ آپ پاکستان سے بات کریں، تو آپ کو پتہ ہے اس کے خلاف کتنا بڑا رد عمل ہوتا تھا انڈیا میں کہ جی یہ تو پاکستان کے ایجنٹ ہو گئے، جی یہ کیسے کہتے ہیں. اب وہ الیکشن جیت کے آئے پھر بھی وہی بات وہ کر رہے ہیں. تو اس میں آپ بات کو میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے اگر رکھیں گے عوام کے سامنے اور عوام کو آپ یہ بتائیں گے کہ یہ جو پیس پروسیس ہے اگر اس کو کہیں جا کے کنکلوڈ ہونا ہے، اور یہ آپ کی بات بہت زبردست آرگومنٹ ہے کہ اگر چائنا جیسے ایک نیبر کے ساتھ یا اتنی انٹرنیشنل پاور کے ساتھ شامل ہیں، انڈیا کسی نہ کسی طریقے سے کندھے سے کندھا ملا کے چلنے کے لیے تیار ہے، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے. چائنا جو ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں. اس وقت انٹرنیشنل جو آرڈر ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کا ایکول بلکہ مور دین ایکول اسٹیک ہولڈر ہے. تو پاکستان کتنا ایک بڑا مسئلہ ہے انڈیا کے لیے. یہ تو آپ نہ کہیں کہ ہمارے جیکٹوں کی دونوں جیبوں میں بم ہیں تو ہم پتہ نہیں کیا کر سکتے ہیں. ایسی تو بات نہیں ہے نا. ڈپلومیسی میں بم تو نہیں چلتا نا، اس میں بات چیت چلتی ہے. تو بات چیت جو ہے اگر چائنا کے ساتھ چلتی ہے، اس کے پاس بم بھی ہیں، راکٹ بھی ہیں، سب کچھ ہے، تو پاکستان کے ساتھ بھی چل سکتی ہے. لیکن اس کے لیے ظاہر ہے یہ یونیلیٹرل تو نہیں ہو سکتا. اس کے لیے آپ کو ہر طرف سے جو ہے وہ پیش قدمی کرنی پڑے گی. بڑے صاحب ایک کوئی کویسچن آن دس، جے شنکر صاحب جو پاکستان میں تھے، آپ کو لگتا ہے کہ اسے ہم کئی لوگ کہہ رہے ہیں برف پگھلی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کچھ ہو رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے لوکنگ ہسٹری؟ خاص طور پہ میں سن رہا تھا ڈفرینٹ چہم گوئیاں کے کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان اور بھارت کے درمیان جو پچھلے 10 سالوں میں ایک چیز ہوئی ہے
اور وہ ہے جے شنکر کی ایک ٹویٹ جو پاکستان کے بارے میں تھی کہ جناب بہت شکریہ آپ کا، میں آیا تھا اور پاکستان نے ان کو. یہ 10 سالوں کی تاریخ ہے. آپ کو لگتا ہے کوئی اسٹیپ وی آر موونگ فار another اسٹیپ، یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ جے شنکر صاحب نے بھول جانا ہے پاکستان کیڑے پاس ہے جا کے؟ نہیں دیکھیں نا، یہ بھی وہی اسٹیٹڈ پالیسی ہے نا. بی جے پی پہلی دفعہ جب انتخابی منشور اس نے سامنے لایا تھا تو اس کا ایک مین جو ہائی لائٹ یہ تھا کہ ہم پاکستان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انگیجمنٹ کی پالیسی ہم اختیار نہیں کریں گے. وہ اس پہ قائم رہے ہیں بڑے بڑے مشکل حالات میں بھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ انٹرنیشنل پریشر اس طرح کے بھی آئے ہیں تو انہوں نے اس سے ہٹے نہیں ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو ایک طرف رکھ کے کمپلیٹلی اگنور کر کے تو اپنے لیے انٹرنیشنلی جو ان کی نیویگیٹ کرنے کے راستے انہوں نے اختیار کیے وہ اس پہ چلتے رہے. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کا ان کو نقصان ہوا یا الٹیمیٹلی انہوں نے کچھ اچیو کیا. یہ تو ہوتا ہے نا پالیٹیشین کی کیلکولیشن. تو پالیٹیشین کی کیلکولیشن تو کلیئر ہے اس میں کہ انہوں نے اس پہ اچیو کیا ہے. ان کی جو سیکنڈ اسٹیٹڈ پالیسی تھی کہ ہم پاکستان کو انٹرنیشنلی آئسولیٹ کریں گے، اور انہوں نے باقاعدہ اس کو اعلان کر کے کہا، یہ نہیں کہ چھپا کے کیا. تو اس طرح کی چیزوں میں جب آپ کی اچیومنٹ اتنی کلیئر ہوں اور آپ معاملات کو اس طریقے سے اپنی گرفت میں لے کے اپنے کنٹرول میں رکھ کے اس کو آگے چلا سکیں تو پھر آپ کے لیے آخری میسج ہی سمجھے نا، آپ کی پھر اور ترجیحات دنیا میں بے شمار ہے. بالکل. لیٹس سی صاحب کیسے چیزیں دیکھتے ہیں اور کیسے انفولڈ ہوتی ہیں. تھینک یو ویری مچ بیرسٹر حامد بشانی صاحب. سر پلیئر ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو جناب، آپ کا شکریہ.